الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة صدق اللہ مولانا العظیم. درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ. مہمانان گرامی مرتبت، جملہ عزیزان، محرم الحرام کا آج پہلا دن ہے اور اسلامی سال کا بھی پہلا دن ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے. ہمارے دوستوں نے
سابقہ سال کی طرح بلکہ سالوں کی طرح آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس مسجد حنفیہ صدیقیہ محلہ صدیق پورہ میں انبیاء کے بعد مقدس ترین ہستیوں کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ ہم سب اپنے قبلہ حاجی صاحبان کے، ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری روح کے لیے، ہمارے جسم و جان کے لیے، ہمارے دین کے لیے یہ خوبصورت محفل سجا کر ہمیں ان ہستیوں سے قریب ہونے، ان کا ذکر کرنے سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں اپنی معروضات عرض کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں بھی، اپنے لیے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ان 10 روزہ حسینی محافل کا مقصد کسی کا نہ دل دکھانا ہے، اور ہماری یہ محفل کسی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ عموماً لوگ محافل منعقد کرتے ہیں مقابلے میں، ضد میں۔ میں صبح کی نماز میں نے پڑھی، پھر ظہر عصر، ہر نماز کے ساتھ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک ہم یہ محفل، ہمارے دوست یہ محافل منعقد کر رہے ہیں خالصاً تن تیری رضا کے لیے۔ ہماری یہ دعوت ہر فرد کو ہے، ہر بندہ یہاں آئے، بیٹھے، سنے، جو اسے اچھا لگے اسے لے لے، جو اسے پسند نہ آئے وہ ہمیں واپس کر دے۔ عربی میں کہتے ہیں خذ ما صفا، جو تمہیں صاف لگتا ہے وہ لے لو، جو میلا لگتا ہے وہ رکھ کے چلے جاؤ۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی یہاں بیٹھنے سے پہلے نیت کر لیں کہ مالک ہم تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے اس آج کے عمل کی جان ہے۔ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا اول و آخر مدعا یہی ہوتا تھا کہ مالک ہم سجدہ کر رہے ہیں تو تیرے لیے، ہم آئے ہیں تو تیرے لیے، بیٹھے ہیں تو تیرے لیے، اٹھیں بھی تو تیرے لیے۔ اس لیے یہ محافل نور کی محافل ہے، سرور کی محافل ہے۔ خصوصاً مسجد شریف کی آج کی رونق جو ہے، اس کی چمک دمک، روشنی، وہ دوسری راتوں سے جدا نظر آ رہی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے غالباً سن 14 یا 15 ہجری تھا، حضرت ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مسجد کے اندر ان کو نمازیں پڑھاؤ، اور مسجد کے اندر انہوں نے روشنی کا بندوبست کر دیا۔ حضرت مولا علی جب آئے، آ کے دیکھا کہ مسجد کا چہرہ مہرہ بدلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ اکبر، تو حضرت سیدنا مولا علی نے دعا دی حضرت عمر کو۔ اس لیے ہم بھی انہیں دعا دیتے ہیں جنہوں نے آج یکم محرم کو، مسجد تو ویسے ہی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو مزید چمکا دیا ہے۔ انہوں نے کموں سے چمکا دیا ہے، آپ ذکر سن کر چمکا دیں، میں ذکر کر کے چمکا دوں۔
رسم اور ریت سے ہٹ کر، ریت یہ ہے کہ پہلے تلاوت ہوگی، پھر نعت ہوگی، پھر رات ہوگی، پھر کہیں جا کے بات ہوگی۔ حضرت میر تقی میر نے کہا تھا کہ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس وقت کو ابس کھوتا ہے کیا کہ یہ جو وقت ہے یہ حضرت یوسف کی طرح قیمتی ہے۔ اس لیے آپ کا وقت آپ کہاں کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں، اور 10 دن ہم نے یہاں، بعد میں بھی آنا ہے لیکن 10 دن تو ہم نے اہتمام سے آنا ہے، دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ تو ہمارے دوستوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیں تاکہ آپ کا جو قیمتی وقت ہمیں ملے اس میں 1 منٹ بھی ضائع نہ جائے۔ اس لیے ہم آج اس محفل کا آغاز اس ہستی کے ذکر سے کر رہے ہیں جس نے اسلامی سال کی بنیاد رکھی۔ یہ جو اسلامی سال ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے بانی کا نام ہے حضرت عمر۔ اور پھر ترتیب کمال ہے کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب نے صحابہ کی محفل بلائی کہ ہم اپنے اسلام، اپنے دین کے لیے اپنی کوئی پہچان بنائیں کہ ہمارے سال کا آغاز کب ہوگا، اختتام کب ہوگا، کوئی شکل ہو، کوئی صورت ہو۔ کسی نے کچھ تجویز دی، کسی نے کچھ تجویز دی۔ حضرت مولا علی کی طرف دیکھا حضرت عمر نے کہ علی آپ بھی بولیے، آپ بھی کچھ کہیے۔ تو حضرت مولا علی نے اٹھ کے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ہم اپنے سال کو سرکار دو عالم کی ہجرت کے ساتھ نتھی کر دیں۔ حضور نے جس دن مکہ چھوڑا تھا، ہجرت فرمائی تھی، ہم اس کو ہجری سال بنا دیتے ہیں، حضور کی ہجرت کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا آپ نے حق فرمایا، سچ فرمایا، آج کے بعد سال کا بانی عمر ہے، تصدیق علی کی ہے۔ اور ہمیں یہ تو یاد نہیں تھا، لیکن آج اتفاق یہ ہے کہ آج ذکر فاروق اعظم ہے، کل رات ذکر علی ہے۔ یہ خدا کی طرف سے بات بن گئی کہ آج ذکر فاروق اعظم ہے، کل ذکر مولا مرتضی مشکل کشا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے ان دونوں ہستیوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا۔ وہ کہتے ہیں دل بیدار فاروقی اس غفلت شعاروں کی دنیا میں، غافل لوگوں کی دنیا میں ہم بھی سوئے رہتے ہیں، ہمارے دل تو ویسے ہی سوئے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اگر اس دنیا میں بیدار دل دیکھنا چاہو تو ایک عمر بن خطاب کا دل ہے، دل بیدار فاروقی، دوسرا دل بیدار کراری۔ ایک دل حضرت عمر کا دل ہے، دوسرا بیدار دل مولا علی کا دل ہے۔ ایک مقام پہ حضرت اقبال کہتے ہیں سروری در دین ما خدمت گریست، کہ ہمارے دین میں سرداری، مخدومیت، بڑا ہونا ہمارے دین میں کیا کہتے ہیں خدمت گریست، ہمارے دین میں وہ بڑا ہے جو خدمت کرنے والا ہے۔
ہمارے دین میں بڑا وہ ہے جو خدمت گزار ہو، جو خدمت کرنے والا ہو. سروری در دین ما خدمت گریست. آگے کہتے ہیں عدل فاروقی فقر حیدریست. ہمارے دین میں دو بندے پہچان ہیں، عدل فاروقی ہو، فقر حیدری ہو. اس لیے آج ذکر فاروقی ہے، کل ذکر حیدر کرار ہے. ہمیں آج ہی کل کا انتظار ہے. اب ذرا سنیں، جس ہستی کے ذکر کے لیے آپ اور ہم جمع ہیں، اس ہستی کا ذکر میرے جیسا کمزور حق ادا نہیں کیا جا سکتا، نہ ہم کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضور کے عظیم صحابی حضرت عمار بن یاسر حضور کے پہلو میں آ بیٹھے اور کہا سرکار حضرت عمر کی فضیلت تو کچھ بتائیں. ظاہر ہے کہ پوچھنے والے حضرت عمار، جن سے پوچھ رہے ہیں وہ خود مدنی سرکار، اور جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں عمر باوقار. حضور خوش ہوئے کہ مجھ سے عمر کے بارے میں عمر کا کلاس فیلو پوچھ رہا ہے. کلاس فیلو ہوئے نا صحابی حضرت عمار بن یاسر میرے مولا علی سے بڑے تھے. حضرت عمار مولا علی سے عمر میں بڑے تھے، حضور کی عمر کے ساتھ ان کی عمر ملتی تھی حضرت عمار بن یاسر کی، اور پھر قربانیاں بڑی تھیں. لیکن پوچھ رہے تھے حضور سے حضرت عمر کے بارے میں، حضور حضرت عمر کی بات بتائیں. سرکار نے فرمایا جیسے تو نے مجھے پوچھا میں نے جبریل سے پوچھا. اتفاق ہے، جیسے عمار تو نے عمر کی فضیلت مجھ سے پوچھی، میں نے جبریل کو کہا تھا کہ کوئی عمر کی فضیلت سنا، عمر کی بات بتا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا زمین کے شیطان عمر سے بغض رکھتے ہیں، ویسے ہی آسمان کے فرشتے عمر سے پیار کرتے. آسمان والے کیونکہ ستھرے ہیں، صاف ہیں، ان میں میل کچیل نہیں ہے، اس لیے وہ عمر سے پیار کرتے ہیں. تو اشارہ یہ ہے کہ عمر کے پیار کے لیے دل ستھرا چاہیے، زبان بھی ستھری چاہیے، اور عمر کا ذکر سننے کے لیے کان بھی ستھرے چاہیے. اس لیے ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا دل ستھرا ہے، کان بھی، سماعتیں ستھری ہیں، زبانیں ستھری ہیں. ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سرکار کی زبان میں بھی ہے، نبی کے فرمان میں بھی ہے. اب سنیں، حضور نے فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ ذرا عمر کے بارے میں بتا، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں آگے جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ تیرے عمر کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے یہ وقت بہت تھوڑا ہے. کتنا وقت چاہیے؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی دیر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا اتنا تو وقت چاہیے. آپ بیٹھ کے سنیں، میں جبریل سناؤں، میں خطیب بن جاؤں، آپ سامع بن جائیں اور حضرت عمر کی باتیں میں آپ کو بتاؤں. تو حضرت نوح کی عمر کتنی؟ فرمایا 950 سال.
تے پھر اج تے ساری رات آپ بہنا ہے نا 950 سال تے ہن ساڈے کول ہے نہیں. ویسے دل تے کردا ہے تہاڈا کہ اللہ 950 سال عمر دے چھڈے. سبحان اللہ. کیسے لڈو پھوٹ رہے ہیں دل کہ 950 سال اللہ عمر دے, صحت بھی دے, بیماری بھی نہ ہو, اتنی لمبی عمر. حضرت جبریل نے کہا عمر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے میں سناؤں, کملی والے آپ سنیں, لیکن محفل لمبی کتنی ہو, 950 سال پھر بیان کروں میں عمر کا کمال. سننے والا ہو آمنہ کا لال, ختم نہ ہوں جبریل کے اقوال, یہ ہیں عمر کے احوال. جبریل کی زبان ملے, نوح علیہ السلام کی عمر ملے, پھر بھی حضرت عمر کی فضیلتیں ختم نہیں ہوتی. لیکن ہم اور آپ یہاں مسجد صدیقیہ میں آئے ہیں, پروگرام گھنٹے سوا گھنٹے کا لائے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جہاں جبریل کا یہ عالم ہے وہاں آپ اور میں ہم ہیں. وہ حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں وہ تو ہے کیڑے کھیت دی مولی, تو ہے کیڑے کھیت دی مولی, کئی رول مویاں تیوان, تیرے جیسے کئی آئے کئی چلے گئے, لیکن ان کی عظمتوں کی بلندیوں کو کوئی چھو بھی نہ سکا. اس لیے حضرت عمر کا تذکرہ اگر میں شروع سے آخر تک آؤں تو ہماری عمر ختم ہو جائے گی, لیکن عمر کی عین کا بھی تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. حضرت عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ جتنے بھی لوگ صحابہ کرام آئے کھینچ کے خود بخود چلے آئے. سرکار دو عالم نے توحید کا میخانہ سجایا, جسے لگی توحید کی پیاس وہ کھینچ کے حضور کی خدمت میں آیا. لیکن عمر یوں نہیں آیا, سرکار نے راتوں کے اٹھ اٹھ کے رب کو منایا. حضور نے جھولی کو پھیلایا اور حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر نعرہ لگایا, اللہم اعز الاسلام بعمر. اے اللہ تیرا دین کمزور ہے, ہر طرف کفر کا شور ہے, ہر طرف کفر کا زور ہے, تیرا دین کمزور ہے. 2 بندے ہیں مکے میں, اگر تو چاہتا ہے تیرے دین میں طاقت آئے, قوت آئے, وقار آئے, لوگوں کو اس سے پیار آئے, مولا میں تیرے دین کی ذمہ داری تو لیتا ہوں, لیکن 2 بندوں میں سے ایک مجھے دے دے, ایک بندہ مجھے دے دے, 2 میں سے ایک دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام. یا اللہ میں تیرا نبی تجھ سے منت کر رہا ہوں, یا ابو جہل کو مسلمان کر دے, یا عمر بن خطاب ہمارے نام کر دے. ان 2 میں سے ایک کام کر دے, ان 2 میں سے ایک کام کر دے. لیکن اللہ کو ابو جہل پسند. دوسری حدیث ہے, یا اللہ یہ 2 بندے ہیں, ان میں سے ایک دے دے, پھر دیکھ تیرا دین اڑے گا.
پھر تیرا دین پرواز کرے گا۔ لیکن ان دو بندوں میں سے ایک دے دے۔ دوسرے دن عرض کیا مولا جو ان دو میں سے تجھے اچھا لگتا ہے وہ دے دے۔ اب سمجھیں، پہلے وہ، پھر اب لفظ بدل گئے۔ ان دو میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے، جو تجھے پیارا ہے وہ دے دے۔ اللہ پاک نے حضور کے دل میں ڈالا ہن کل ہی مانگنا، کہ دو کٹھے نہ کر۔ پھر حضور نے مانگی دعا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے پھر سپیشل دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً، مولا ابو جہل کو بیچ میں سے نکال دے، صرف مجھے خاص طور پر عمر دے دے، تیرے دین کو عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ کس سے؟ عمر سے۔ عمر نے زبان بھی چلائی، ہاتھ بھی چلایا، پر ککھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر اتنا بڑے آدمی سمجھدار تو تھے زمانے کے، اب حیران ہو کے کہنے لگے عورت کمزور ہوتی ہے، پھر میری بہن ہے، میرے سائے سے ڈرتی تھی، آج اس کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی، یہ جوش کہاں سے آیا؟ بہن نے کہا دے گالیاں دے، نہ تیری زبان کے زخموں کی پرواہ، نہ تیرے ہاتھ کے زخموں کی مجھے پرواہ، او کہ ترش رو تو مجھے گالی ہزار دے، پر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ او کہ ترش رو تو گالی ہزار دے، دے گالیاں تو دے گا گالیاں، میں سمجھوں گی ڈالیاں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ یہ سوکھی کار نہیں، یہ سوکھا کام۔ ہم تو یہ بھی اوکھا سمجھے ہیں کہ میں یہاں آ کے بیٹھا اور آپ یہاں آ کے بیٹھے، لیکن ان سے پوچھو، خون بہ رہا ہے ندیوں نالوں کی طرح، لیکن شیرنی غرا رہی ہے۔ اور کس کو بول؟ حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کو کہہ رہی کر ظلم، کر جفا، لیکن آخر بھائی تھا، آخر خون تھا۔ کہا تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ فرمایا عمر یہ میری طاقت نہیں، یہ طاقت حق کی طاقت ہے، یہ طاقت سچ کی طاقت ہے۔ سلطان بہو کہتے ہیں عاشق ہوئے تے عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں۔ سہ بدیاں تے لکھ غلامیں کر جانی باغ باراں، منصور جہیں چک سولی دتے تے جڑے واقف کل اسراراں، سجدے سرنا چاہیے باہو بھمیں کافر کین ہزاراں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی چوٹ تھی عمر کے سینے میں، پہلی چوٹ تھی عمر کے۔ عمر نے کہا کیا پڑھ رہی تھی مجھے بھی بتا۔ عشق جب آتا ہے آپے سبق پڑھاتا ہے۔ اب یہ مسئلے حضور نے تو نہیں بتائے تھے حضرت عمر کی بہن کو، آگے بولی کیا؟ فرمایا کیوں تجھے دکھلاؤں؟ کہا مجھے دکھلا، پڑھ رہی تھی کیا؟
بہن نے کہا وہ میرے سونے پاک محمد پہ اترنے والا کلام ہے۔ اس نے کہا کلام دکھا تو صحیح، اس کلام کو دیکھوں تو صحیح۔ فرمایا وہ کلام پاک ہے، تیری چھاتی کفر سے گندی چاک چاک ہے۔ واہ، تو بتا میں اسے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ پہلے جا غسل کر کے آ، پھر آ کے ہاتھ لگا۔ یوں شوق جگاتے ہیں جگانے والے۔ حضرت علامہ اقبال قوم کی بیٹیوں کو کہتے ہیں، علامہ اقبال قوم کی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ نمیدانی سوزے کراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کہ تمہارے جیسی ایک بہن تھی، ایک بیٹی تھی جس نے قرآن پڑھا تھا، عمر کو نشہ اسلام کا چڑھا تھا۔ یہ عمر کو جس نے بدلایا ہے وہ ایک بہن بیٹی کا سایہ ہے۔ تم نے درس قرآن کا میری بچیوں بھلایا ہے، اس لیے تم نے کسی عمر کو نہیں پلٹایا ہے۔ نمیدانی سوزے کرتے تو میری بیٹی تو نہیں جانتی تیری آواز میں کتنا دم ہے۔ تو اگر قرآن پڑھ دے تو کفر کو اسلام میں بدل سکتی ہے۔ تو عمر جیسے سنگ دل، پتھر دل کو موم بنا سکتی ہے، تو عمر جیسے بندے کو بھی اسلام کا رستہ دکھا سکتی۔ شکریہ بھائی جوان، تو نعرہ لایا میں نو سا آیا۔ اصل میں جو خطیب ہوتے ہیں نا، خطبہ دینے والے، وہ تو پھر کہتے ہیں نا بھی اچھا بولو، نیواں بولو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، زور نال بولو۔ جے نہ بولے نا بندہ، اگوا دن میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، پھر تانے مار دن تسی تے انج بیٹھے ہو جس طرح بالکل ہی اپنا چھلے ہوئے آلو ہوں دن، مطلب تانے مار مار کے۔ لیکن میں کیونکہ آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں اس لیے بات نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں تو اپنی نہ بیٹھ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی۔ میں آپ کو مہمان سمجھ کے آپ کو تکلیف ہی نہیں دیتا، میں آپ پہ ہی زور لگائے رکھتا۔ غلام فریدہ انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون تھے، کیونکہ یہ ڈیوٹی میری ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے حصے کا بھی میں بولوں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پیغام ہے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے، کہ وہ بہن تھی، وہ بیٹی تھی جس کے قرآن کی تاثیر نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ علامہ اقبال نے یہی کہا کہ تو نمیدانی سوزے قراتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے میری بیٹی، تو اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے تو عمر جیسے بندے کی تقدیر بدل سکتی ہے، عمر جیسے بندے کی۔ اب یہاں سے ذرا غور فرمائیں کہ یہ پہلی ضرب ہے جو عمر کے دل پہ لگی، پہلی ضرب، اور وہ کدھر سے لگی؟ بہن کی طرف سے لگی ہے۔ جب حضرت عمر کو بہن نے کہا جا پہلے غسل کر کے آ، پاک ہو کے آ، انہوں نے کہا جیلے ویلے پڑھنا ہی ہے، پھر پاک ہونے چاہیے، اعتراض کیڑا؟ جا کے نہا کے پھر آئے۔ اب وہ جو ورقے بکھرے بکھرے تھے وہ اٹھائے بہن نے کیے سامنے۔ اب جب سامنے قرآن کا وہ نور آیا، عمر کو بھی پڑھ کے سرور آیا، عمر کو بھی پڑھ کے سرور آیا۔ اب پڑھتے گئے، نشے چڑھتے گئے، اور سورت تھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔
ادھر قرآن عمر پڑھتا جا رہا ہے، نشہ چڑھتا جا رہا ہے، نور آ رہا ہے، فطور جا رہا ہے، قرآن تک تک کے مسکرا رہا ہے کہ دشمن نیڑے نیڑے آ رہا ہے۔ یہ پہلی چوٹ نکل گیا آدھا کھوٹ، اب بچا باقی تھوڑا سا، پھر نکلے شیطان نے یک بارگی حملہ کیا، اس نے کہا خامخواہ عورتوں کی باتوں میں نہ آ، خامخواہ عورتوں کی باتوں میں نہ آ، اپنے پچھلوں کے درس کو نہ بھولا، ڈٹ جا۔ پہلی چوٹ اپنا کام تو کچھ کھوٹ تو نکل گیا، لیکن ابھی میل باقی تھی۔ اب جو نکلے، ظاہر ہے یک لخت تو سارے کام نہیں ہوتے، اس کو کہتے ہیں تدریجن کام ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ کام ہوتے ہیں۔ اگلے دن حضرت عمر یا چند دن بعد اب اس کو ڈبل مائنڈڈ ہو چکے ہیں، ان کا ذہن بٹ چکا ہے، کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس سفینے پہ چڑھوں یا نہ چڑھوں، پاک محمد عربی سے دشمنی کروں یا، یعنی اب اگر مگر پہ بات آ گئی، اب ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ اب نکلے رات کو، ایک رات نکلے، کیونکہ شراب سارے پیتے تھے، چند ایک کو چھوڑ کے، کہتے ہیں نشے نے ستایا، وہ پچھلا سبق بھلایا، ہون حضرت عمر آیا، آ کے ایک چکر ادھر میخانے پہ لگایا، دروازہ بند پایا، دوسرے پہ آیا، اس کو بند پایا، رات ڈھلتی گئی، دروازے بند ہوتے گئے، ادھر نشے نے ستایا، آخر کار کعبے والے چوک میں حضرت عمر جو آیا، دروازہ سار بند ہے، دل میں ہوک اٹھی، چلو میخانے کا دروازہ بند ہے، کعبے کا تو کھلا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کینچی موڑ، خان صاحب واڑا زاگا دا خدی۔ پشتوں میں نے انہیں کچھ کہا ہے، تانوں کی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کینچی موڑ حضرت عمر کی زندگی میں آ گیا، چلو میخانہ نہ صحیح، کعبہ ہی صحیح، آج کعبے سے ہی ہو آتے ہیں۔ گناہگار آدمی جب بدلتا ہے نا، یوں بدلتا ہے۔ پچھلا پہر رحمت کی لہر پورے مکے پہ ہو کا عالم، حضرت عمر کعبے میں آ گئے۔ ہائے ہائے، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ حضرت عمر نے حرم میں پاؤں ٹکایا، کعبے کی طرف قدم بڑھایا، حیران ہوئے جب کعبے کی طرف نظر کو اٹھایا، ایک نور کا سایہ کعبے کے سامنے نظر آیا۔ نور کا سایہ کعبے کے سامنے نظر جو آیا، حضرت عمر نے قدم بڑھایا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا۔ یہ پچھلی رات کو کون حرم میں آیا؟ اب جو ہی کعبے کے قریب آئے، اس وقت غلاف کعبے کا پتلا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے ایسے نظر کو جو اٹھایا، ٹھک دل میں لگی، ہو نہ ہو یہ وہی ہے جس کے لیے میں اپنی تلوار کے قبضے کو پکڑے پھرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سونا بڑا ہے،
لوگ کہتے ہیں اس کے بولوں میں رس بڑی ہے، اس کی باتوں میں چس بڑی ہے، بڑے موقع ڈھونڈے تھے، آج نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی تک رہا ہے، او بھی کلا میں بھی کلا۔ جو سوچا تھا آج وہ ہو گیا ہے، آج دیکھوں گا بھی رج کے، سنوں گا بھی منہ کج کے، اب آج مزہ ہوگا۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کعبے کا پردہ اٹھایا اور کعبے کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا اور ایسے چکر لگا کے جدھر کھڑے تھے سرکار ادھر آ گئے یار۔ تسی بھی سمجھو سرکار۔ اب آمنے سامنے، بیچ میں کیا ہے؟ کعبے کا پردہ، پردے کے پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں اور سامنے صحن کعبہ میں سرکار کھڑے ہیں۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اب پردہ بیچ میں، ایسے حضرت عمر دیکھ رہے ہیں رج رج کے، کیونکہ آج چغلی بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ تکتے رہے، دیکھتے رہے، اور پھر کان جو لگایا، کملی والے نے جان کے آواز کو بڑھایا۔ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا کہ شکار آیا، نہیں سمجھ آیا؟ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا اے شکاری بنیا ودا سی، اج آپ پہ ہی شکار بن کے آیا۔ جیڑا سیاد بنیا پھردا سی، سید بن کے آیا، آج آیا ہے بچ کے نہ جائے۔ اب حضرت عمر نے ایسے جو کان لگایا، سرکار نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ میری تو بے سری آواز ہے، ویسے نقل کر رہا ہوں۔ سرکار جب بولتے تھے تو وہاں تو فرشتے بھی ڈولتے تھے۔ ککھ سواد نہ مشری اندر، کھنڈا بھی چکھ ڈٹیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ ہم پڑھتے بھی ہیں تو گلے سے، کملی والا پڑھتا ہے تو دل سے، اور کہتے ہیں نا از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ حضور کے سینے سے قرآن مجید کا نور اٹھا، حضور نے قرآن مجید کو پڑھا، سیدھا عمر کے دل کے اوپر ٹھا۔ یہ تیر تھا جو حضرت عمر کے دل میں ترازو ہو گیا۔ لیکن شیطان ہر جگہ آتا ہے، وہ کب اتنے بڑے شکار کو جانے دیتا ہے؟ شیطان نے دل میں آ کے ڈالا، اوے عمر ہوش کر، صرف شکل دیکھ کے، دو باتیں سن کے تو اپنے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ اندر ہی اندر اس نے کہا یہ جو تجھے میٹھا میٹھا کلام لگ رہا ہے یہ شاعر ہے، شاعر دن کو شاعری کرتا ہے، رات کو شعر آ کے حرم میں سناتا ہے، بندہ سن کے پھنس جاتا ہے۔ جو ہی شیطان نے دل میں عمر کے ڈالا کہ یہ شاعری ہے، حضور نبی کریم اس آیت پہ پہنچ چکے تھے، دل میں شیطان نے ڈالا شاعر ہے، ادھر حضور نے پڑھا وما ہوا بے قول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ عمر کا کھوٹ ہے، یہ سب نعروں سے بڑا نعرہ ہے الاسلام، یہ ہم سب کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، نہ فرقہ رہ جاتا ہے نہ جماعت رہ جاتی ہے، دین کی بات رہ جاتی ہے۔ اور ہمارا مقصود یہی ہے، ہم ان عظیم ہستیوں کا ذکر کریں تاکہ سارے ایک بنے، سارے نیک بنے۔ سرکار نے پڑھا وما ہوا بے قول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ایسے تماچا پڑا کفر کے منہ پہ،
شیطان نے کہا نا دل میں ڈالا کہ شاعر ہے، حضور نے پڑھ کے کہہ دیا یہ شاعری نہیں. حضرت عمر کو ایسے جھٹکا لگا، یہ چکر کیے لگتا ہے کاہن ہے، میرے دل میں آتی ہے وہ ادھر بول دیتا ہے، ادھر میرے دل میں آتی ہے وہ ادھر بول دیتا ہے، لگتا ہے کاہن ہے، لگتا ہے کاہن ہے. بس ابھی دل میں آیا کہ کاہن ہے، ادھر حضور کی زبان پہ قرآن کی دوسری آیت آ گئی، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کاہن کی بولی نہیں، قلیلا ما تذکرون. اڑا کے رکھ دیا، صاف کر کے رکھ دیا، غبار ستھرا کر دیا. سرکار حضرت عمر کے من میں ابھی ہوک اٹھتی ہے، سرکار ادھر بول دیتے، ادھر خیال اٹھتا ہے حضور ادھر بول دیتے ہیں. اب شیطان نے آخری سہارا دیا، اس نے آخری سہارا دیا. اس نے کہا اگر یہ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، تو پھر یہ خود سے باتیں بناتا ہے، رات کو آگے یہاں سناتا ہے، جو سنتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. یہ اس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ابھی حضرت عمر کے دل میں یہ آیا، ادھر سرکار نے تیسرا جملہ قرآن کا فرمایا، تنزیل من رب العالمین. یہ نہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ وہ بات ہے جو بولتی اللہ کی ذات ہے. عجیب رات آج کی رات ہے، کفر اپنی گھات میں، اسلام اپنی گھات میں، دونوں مل کے بیٹھے ہیں عمر کی ذات میں. آخری وار شیطان نے کمایا جب کملی والے نے یہ فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ رب العالمین کا کلام ہے. جو ہی حضرت عمر کے کان میں آیا، عمر کا دل گھبرایا. انہوں کنے سارا قصہ بتایا، ایک ایک سوال کا جواب بن پوچھے آیا. حضرت عمر کہتے ایسے مجھے لگا کہ میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے، سینہ کٹتا جا رہا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا. کیونکہ پچھلا اثر بھی پلٹ آیا، وہ جو بہن نے سنایا وہ بھی پلٹ آیا. اب دوہرا اثر ہو گیا ہے. اب ادھر حضور کی دعا بھی اپنا کام دکھا رہی ہے. تین چیزیں مل گئیں. اب حضور نے یہ سنایا، جلدی جلدی رکعت کو مکایا. سرکار نے حرم پاک سے جانے کا پروگرام بنایا. عمر ابھی کعبے کا غلاف لے کے اوپر ہٹا کے پیچھے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ کبھی بن سمر کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے. اللہ اکبر. عمر کے سینے میں عشق الہی کی آگ، توحید کے چراغ جل اٹھے. کفر شرک صاف ہوا، لیکن اب دونوں چیزوں نے کام دکھایا. اور جا کے حضرت عمر اب گئے گھر، لیکن بستر پہ جا کے لیٹنے لگے عمر، لیکن لگی والے آندھی اکھ تے جڑے تواڈے سجے کبے سوتے نے انہاں نوں بھی جگا دیو. رات نیندر کیڑے ویلے زیادہ آندی ہے؟ پچھلے پیر، پچھلے 3 وجدن بندے دے جاگن دا ویلا آیا، شیطان نے آ کے مروڑی دی تے سو جا بڑی رات پئی ہے. میرا ایک دوست مجھے کل ملا، کہنے لگا کہ 12 سال ہو گئے ساریاں نمازاں وقت تے پڑھدا، سویرے والی نہیں پڑھی جاندی، کوئی حل دس. میں کہ ایدہ حل بیگم پاک. انہیں
آخیا او کی؟ میں آخیا او دے ذمے لا، اور تے تانوں اسرافیل دا سور بھی نہیں اٹھا سکدا، البتہ بیگم دی ایک آواز دے وچ لبیک تسی فوراً اٹھو گے۔ انہیں آکھیا بھی قادری صاحب معاف کرنا، وہ بھی 3 واری ہمت کر چکی ہے پر کوئی نہیں۔ میں آکھیا پھر تسی مجبور ہو، پھر تہاڈا علاج یہ جب پچھلا پہر ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بندے کے اوپر او سکون کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے ڈرائیور بھی پچھلے پہر سونے لگتے ہیں، اسی لیے فقیر لوگوں کے جاگنے کا وقت ہوتا۔ پچھلا پہر عمر گئے گھر پر نیند کہاں آئے، لگی والے اندھی اکھ نہیں لگ دی تے تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ عمر اپنے آپ کو سلائے پر نیند کہاں سے آئے، اٹھ کے حضرت عمر لگے رونے، واہ شوقا واہ شوقا، آئے محمد عربی دا پیار، آئے محمد عربی دا پیار، وہ لے گیا میرے دل کو محمد عربی کا پیار۔ مر گیا کفر، ختم ہو گیا شرک، آج توحید نے اپنا سر اٹھایا ہے، رسالت نے اپنا سبق پڑھایا ہے۔ ابھی دن تھا، حضرت عمر تڑپتے تھے، حضرت خباب آئے یا حضرت نعیم آئے، انہوں نے کہا عمر اتھے بستر تے نہ مر، ہمت کر۔ اور کہا میری نیند گئی، آرام گیا، سکون گیا، قرار گیا، کدھر گیا؟ حضرت عمر کو انہوں نے کہا لگتا ہے سرکار کی دعا اثر کر گئی، کفر کی رات مر گئی، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پہ گری اسی کے جگر میں اتر گئی۔ الاسلام الاسلام، ویسے تو میری عادت نہیں لیکن ہاتھ چوک کے مارو نعرہ الاسلام الاسلام۔ آج پہلا دن ہے، آج تے مار لو نا۔ کیوں جی؟ اب حضرت عمر بے قرار، بے چین، ماشاءاللہ۔ یہ لنگر شریف کے لیے ہونے لے لو تاکہ مولوی دی مڈی پھر کدے۔ ایک قبلہ علامہ صاحب حاجی صاحب ہورانوں پکڑا دینا، لنگر دا مطلب ہے دیکھو نا تواڈے واسطے کتھوں بندوبست ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مطلب یہ ہے کہ تواڈے واسطے لنگر شریف ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، حضرت عمر بے چین، بے قرار، اور نعرہ واہ شوقا، اس کا مطلب ہے آئے محمد عربی کا عشق، آئے محمد عربی کا پیار۔ اب سرکار کے پیار نے حضرت عمر کی نیندیں چھین لی، نیندیں حرام کر دیں۔ آ گئے وہ ساتھی، کہنے لگے عمر ہمت کر، سرکار کی دعا ہو گئی قبول، اب یہاں سونا ہے فضول، چل تجھے بلا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ اب حضرت عمر بے چین، بے قرار، گلے میں تلوار کو لٹکایا، روتا ہوا عمر جو آیا، اسی پہ کسی عاشق نے نعرہ لگایا کہ نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، نبی دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا،
سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اب عمر گردن جھکائے سیدھا سرکار کی طرف جائے بہن کو جا کے کہا منت مان ڈال میری گردن میں کپڑا پکڑ مجھے لے چل مجھے مینو مار دے لے چلو مینو مار دے لے چلو تا جو عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے اب حضرت عمر کو بہن نے کہا نا اکیلا جا روٹھا مدنی آپ منا اب روتے روتے حضرت بے دم شاوار سی کہتے ہیں کہ حضرت عمر سر جھکا ہوا تلوار لٹک رہی ہے دنیا یہ سمجھی ہے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے جو ہی دار ارقم میں جا کے دروازہ کھڑکایا حضرت بے دم شاوار سی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایسے گئے ہتھیلی پر لیے سر میں اس سرکار میں آیا جس سرکار کا بندہ تھا اسی سرکار میں آیا ایسے دروازہ جو کھڑکایا غریب تھے فقیر تھے صحابہ 39 آدمی ٹوٹل تھے سارا پورا اسلام 39 آدمی ان میں غریب بھی تھے فقیر بھی تھے مسکین تھے آ کے جھروکے سے دیکھا دل دھک دھک بولا او سرکار عمر آ گیا قاتل عمر آ گیا لیکن 3 دن پہلے امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ چکے تھے رسول کا شعر بھی وہاں موجود تھا فرمایا او گھبراؤ نہ ڈرتے کیوں ہو کھول دو دروازہ کفر کا علاج امیر حمزہ ہے کھول دو دروازہ سرکار او تلواروں دی گردن دے وچے آگے امیر حمزہ نے کہا اگر نیک نیتی سے آیا ہے ٹھیک اگر بد نیتی سے آئے گا اپنی ہی تلوار سے جائے گا یہ ہاتھ ہے امیر حمزہ کا دروازہ کھلا دیکھا نقشے بدلے ہوئے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں کفر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں عمر مسلمان ہونے کے لیے تیار نظر آتے ہیں فرشتے بھی تک تک کے رحمت کی شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ حضرت عمر آتے ہیں فرشتے بھی نعرے لگاتے ہیں کہ عمر آتے ہیں جو ہی عمر آئے سرکار کے سامنے پہنچے سرکار نے یہاں ہاتھ ڈالا حضور نے کپڑا پکڑ کے ایسے جھٹکا دیا حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ جا پڑے جیسے ایک مجبور ہوتا ہے کبھی دیکھا ہے مجبور آدمی گھٹنے خاک پر نظر چہرہ پاک پر ہاتھ جڑے ہوئے رنگ اڑے ہوئے ہاتھ بس اساڈا وس نہ چلدا کی تساڈا کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا عجیب ہے گھٹنے خاک پر اور نگاہ چہرہ پاک پر اور حضور نے کپڑا پکڑ کے جھٹکا دیا جھٹکا دے کے کہا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کا نعرہ لگائے بس اتنا فرمانا تھا کفر کا وہ جانا تھا اسلام کا ٹھک عمر کے سینے میں آنا تھا کیا خوبصورت زمانہ تھا ایک جھٹکا پڑا حضور نے پڑھ کلمہ حضرت عمر کہتے ہیں ایسے لگا کہ کلیجہ سینے سے نکلا جا رہا حضور
حضور نے بولا پڑھ. میں نے جس وقت پڑھنا شروع کیا ابھی پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ، گونج پڑ جائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پورا مکہ، مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. ادھر عمر نے کلمہ پڑھا، ادھر 39 مسلمانوں نے اللہ اکبر اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ پہاڑوں سے پلٹ کے جواب آیا. ابھی حضور چپ بیٹھے تھے، جبریل نے پروں سے پوری محفل کو نور سے مہکایا. اور جبریل تو کی میں آیا؟ انہیں آکیا لقد استبشر اہل السماء. سونیا زمین دے اتے بھی نعرے نہیں تے اسمان تے بھی نعرے نہیں. ایک گناہ انج جھڑے نے جی میں حضرت عمر کھڑے نے. ایک چھوٹا لفظ نہیں لا الہ الا اللہ. کروڑ سال دا کافر ایک واری پڑھ چھڑے تے پاک. تے تساں تے میرے والی کئی والی پڑھ لے ہے. اسی لیے یہ محفلیں ہوتی ہیں کہ اندر کا کھوٹ نکلے، اندر ستھرا ہو جائے، روح پہ جوانی آئے، روح پہ جوانی آئے، خون میں روانی آئے، پاک رسول کی محبت کی نشانی آئے اور توحید کا جھنڈا ہر طرف لہرائے. آسمان والے بھی نعرے لگا رہے ہیں، زمین والے بھی نعرے لگا رہے ہیں، اور حضور نے مانگی تھی دعا اللہم اعز الاسلام بعمر خاصتاً. سرکار نے فرمایا عمر آخر تینوں ساڑی دعا لے ہی آئی، آخر ساڑی یاد تینوں لے ہی آئی. واہ کملی والے آ، اے عمر دی وڈی شان ہے. سارے آپے آئے نے، انہاں نو منگ منگ کے لے آئے. جیڑی چیز منگ کے لویے او دی قدر ہور ہوندی ہے، جیڑی آپے لبے او دی قدر ہور ہوندی ہے. تے عمر نو نبی نے رب کو لوں منگ کے لیا. اس واسطے جیڑا آ کے آپے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے او مرید ہوندا ہے، تے جنوں بندہ مانگ کے منگے او مرید نہیں، او مراد ہوندا ہے. سارے صحابہ مرید نے، عمر نبی دی مراد ہے. اج سانو او دی یاد ہے. اج مسجد بھی خوش ہو رہی ہے کہ ذکر کیدا ہو رہا ہے. مسجد صدیقیہ، اچھا اتو ہوا بھی چل رہی ہے. تے ہن جے مینوں پتہ ہوندا تے میں کوئی جبہ شبہ پا کے آوندا. اللہ اکبر. کیا سمجھے ہیں آپ؟ یہ عمر ہے. یہ کون ہے؟ اور پھر میرے عمر کی، کیونکہ مراد رسول جو تھے، مراد رسول جو تھے آئے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب وہ آئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے. حضرت عمر آئے، وہ مرتبہ مقام پایا کہ سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا عمر نبی ہوتا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ عمر میں یہ صلاحیت تھی، یہ قابلیت تھی، یہ ایبیلٹی تھی کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا میرا عمر. اللہ اکبر. اور وہ شان پائی حضرت عمر نے، وہ شان پائی. آپ کعبے میں جاتے ہیں نا، کعبے میں وہاں بھی جیبیں کٹ جاتی ہیں، کٹتی ہیں کہ نہیں؟ مکے میں بھی جیبیں کٹتی ہیں، مکے میں بھی ظلم ہوتے ہیں، کعبے کے اندر بھی اپنا کام دکھانے والے
مسجد نبوی میں بھی دکھا جاتے ہیں، شیطان یہاں بھی وہاں بھی، کہاں نہیں ہے، ہر بندہ، اور خصوصاً جب بندہ نماز میں آتا ہے شیطان زیادہ مہربانی یہیں فرماتا ہے، زیادہ۔ امام صاحب نے جو ہی آ کے مصلی پہ کہا اللہ اکبر، شیطان نے آ کے کہا ٹماٹر نہیں لینے گھر دے، سانو نہیں، امام صاحب نو۔ انہاں آگے آکھیا نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، خاص طور پر اللہ کے لیے، سارا پکا پیڈا حضرت امام صاحب نے پروگرام بنایا۔ جو ہی اللہ اکبر فرمایا، ابھی سبحانک اللہم پورا نہیں آیا، انہیں آ کے کنڈا کھڑکایا، تو انہوں بیگم صاحب آکھیا سی میرے دوپٹے رنگوا کے لے آنا، اتھے ہی جھٹکے تے جھٹکا۔ حاجی صاحب دی نماز تے امام صاحب تے پیر صاحب تے فقیر صاحب سارے پھر حضور دے کول جا بیٹھے، سرکار اے وسوسے جان نہیں چھڑ دے، سرکار آکھیا پڑھی جاؤ، اے تواڈے وس دا روگ نہیں، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہے، ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ کملی والے نے بولا کہ عمر تو جس رستے پہ آتا ہے صرف شیطان کنی نہیں کتراتا ہے، منہ کے بال ڈر کے گر جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر، سرکار فرماتے ہیں عمر تو عمر کا سایہ بھی کہیں آ جائے تو شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ ہستی ہے حضرت عمر کی جس سے شیطان گھبرائے اس رستے پہ بھی نہ آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں جس کو زیادہ شیطان ستائے وہ اس سینے پہ عمر یہ تجربہ کر۔ اس لیے یہ نبی کا غلام ہے عمر، جس کا نام ہے عمر، اللہ کا امت کے لیے انعام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ آج آپ کی میری طرف سے حضرت عمر کو سلام ہے، اور میرے نبی نے بولا تھا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، فرمایا عمر کی زبان پہ حق جاری ہو جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی کو کیا پتا لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ آپ کی اور میری پیدائش کے مراحل، میڈیکل سائنس میں یہ 6 مرحلے ہیں جو آپ اور ہم بنے، آخری مرحلے پہ ہم آئے ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب انسان کی تخلیق کے مدارج بیان کیے قرآن نے پہلی مرتبہ تو صحابہ نے سنا، حضرت عمر کے کان میں جب قرآن کی آواز پڑی تو ایسے جیسے کوئی جادو ہوتا ہے، ایسے سینے میں جادو کی طرح قرآن نے اثر دکھایا۔ حضرت عمر کو گویا وجد جو آیا نعرہ لگایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے شکر کرو تو انہوں قرآن سمجھ نہیں آتا ماشاءاللہ، جی تانوں سمجھ آؤں تسی سانو تے 2 منٹ جڑا بین دے تو بین ہی نہیں دینا سی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ المومنون کی، اس میں ہے خلقنا النطفۃ، انسان کو پیدا کیا ایک موہوم سی بوند سے۔ یہ پہلی منزل ہے آپ کی اور میری، آہستہ آہستہ یہاں تک کہ انشان خلقا آخر، یہ وجود پورا بن گیا ماں کے سینے میں۔ جب یہاں تک پہنچے نا، حضرت عمر نے کہا کیا کمال میرے رب نے کمال فرمایا، تو نعرہ لگایا تبارک اللہ احسن الخالقین، میرے خالق جیسا کوئی حسین ہے تو سامنے آئے۔ یہ کس نے کہا؟
حضرت عمر نے فتبار لفظ کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو خطیب صاحب سننے ذرا غور سے، جس وقت یہ حضرت عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، ابھی عمر کی آواز تھمی، جبریل پھٹا ہے اور آتے ہی کہا یا رسول اللہ اس آیت نال اے جملہ بھی ملا دیو، فتبارک اللہ احسن الخالقین. واہ، ایک ہی چکر ہو گیا. عمر کی زبان ہلی، وہ یہاں بولے، فرشتے وہاں بولے. معاملہ اصل میں یہ تھا کہ یہ تھی آیت قرآنی لیکن ابھی اترنی تھی، لیکن حضرت عمر کی زبان پہ پہلے جاری ہو گئی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی، اسلام کے کلیجے پہ کافروں نے ہاتھ ڈال دیا، نبی کے گھر پہ تہمت لگ گئی. حضرت عائشہ روتے روتے بے ہوش، حضرت صدیق کو چپ لگ گئی. کملی والا، اور پھر پروپیگنڈا اتنا تیز تھا کہ مسلمانوں میں صحابہ بھی کچھ اس میں بہ گئے، وہ بھی وہی کچھ کہہ گئے جو منافق کافر کہہ رہے تھے. صدیقہ کائنات کی چٹی چادر پہ اگلو نے داغ لگا دیا. کملی والے نے بولا تو فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، فرمایا میرے گھر والے خیر ہی خیر ہے. لیکن اگلے کمینے بہت تھے، انہوں نے کہا اپنے گھر والے واسطے ہر کوئی آدھا ہوندا ہے، ہر کوئی آخدہ ہوندا ہے. پر تہمت اور پھر مدینے پاک میں ہوا ایسی اڑی، بانسوں پہ چڑھا دی گئی. سرکار نے حضرت عمر کو بلایا، عثمان کو بلایا کہ میرے گھر کو عزت کو کافروں نے آگ لگا دی ہے. عمر تو بتا، ام المومنین عائشہ بری عورت ہے؟ ہائے ہائے، تو بتا عمر. واہ عمر، واہ عمر. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ حضور کا دکھ دیکھا ایسی تسلی دی، کہا میرے آقا ایک بات بتاؤ، حضرت عائشہ کو اللہ نے چنا تھا یا آپ نے چنا تھا؟ آپ کے لیے اللہ نے چنا تھا یا آپ نے؟ اگر آپ نے چنا تھا تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات ہو، اگر رب نے چنا ہے. ام المومنین انتخاب خدا ہے. ٹھنڈ پڑ گئی، ٹھنڈ پڑ گئی یار ہون تے انج دے. جس وقت حضرت عمر نے یہ کہا اور پھر جو اس ہوا میں بہ رہے تھے، عمر اٹھے، قبضہ تلوار پہ ہاتھ، کہا ظالمو جب تم نے یہ بکواس سنی تھی تو تم سن کے مزے لیتے رہے ہو، کیوں نہیں کہا سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم؟ کیوں نہیں بولا تم نے کہ اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، اچھی بی بی پاک کی شان ہے، جو پاک بی بی پہ انگلی اٹھائے وہ دھر سے ازلی شیطان ہے؟ کیوں نہیں کہا تم نے سبحانکا ھذا بہتان عظیم؟ ابھی حضرت عمر نے ہونٹ ہلایا، یہ جملہ عمر کی زبان پہ آیا، جبریل مسکرایا، آ کے کملی والے کا کنڈا کھڑکایا، فرمایا جو عمر نے سنایا رب نے وہی پیغام بھجوایا ہے. کیا سمجھے ہیں؟ عمر کی زبان ہلتی جا رہی ہے، قرآن بنتا جا رہا ہے.
ایسا بھی کوئی دیکھا ہے بندہ؟ جب حضور حضرت عمر کے ساتھ حرم میں پھر رہے تھے، آگے مقام ابراہیم دیکھا ہے؟ جنہاں ویکھیا ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، تے جنہاں نہیں ویکھیا اللہ انہاں نوں وکھاوے، تے جنہاں ویکھیا اللہ انہاں نوں دوبارہ وکھاوے۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہاں ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن۔ مقام ابراہیم سامنے تھا، اس وقت مقام ابراہیم کعبے کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو جو ہی حضرت عمر کی نگاہ پڑی، اب للچائی ہوئی نظروں سے حضرت عمر نے مقام ابراہیم کو دیکھا، سرکار کو آہستہ سے کہا، سرکار اے حضرت ابراہیم دے پیراں والے نشان نو اساں مصلی نہ بنا لویے۔ جی لاہور والے مولوی ہوندے تے فٹ فتوا ہی نہ لا دینا سی کہ اجے تیرے بچو شرک گیا نہیں، شکر ہے نہیں سن۔ حضرت عمر نے کیا کہا، سرکار اے حضرت ابراہیم خلیل اللہ تواڈے ڈاڈے پاک دے پیر دی نشانی نو اساں مصلی نہ بنا لویے، سجدگاہ انج نہ بنا لویے۔ سرکار دو عالم نے ایسے دیکھا، دل میں خوش ہوئے کہ اسے کچھ قدر ہے یاراں دے پیران دی۔ ہائے ہائے، او جتھے کملی آلے دے پیر اتھے خیر ہی خیر، نہ رکھیا کر سائیاں دے پیران نال ویر، ویکھ خیر ہی خیر۔ حضرت عمر نے کہا حضور مصلی نہ بنا لیں، ادھر دل میں حسرت نے انگڑائی لی، ادھر زبان ہیلی، ادھر کھڑکی عرش کی کھلی، ادھر جبریل کو رب نے اسی وقت بھجوایا، اسی شام کو جبریل آیا اور آ کے حضور کو یہ پیغام سنایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں آکھیا سی نا عمر دی گل چھڑ گئی تے رات مکنی ہے، بات نہیں مکنی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اے جیڑے تسی ہن ہو آئے ہو جنہ ہاتھ کھڑے کیتن، تسی جا کے اتھے 2 رکعتاں بھی پڑھیاں سن، تے اے 2 رکعتاں بھی یاد رکھنا، اے چوائس نہیں، ضروری نے جتھے ابراہیم خلیل اللہ دے پیران دا نشان ہے، پہلے کعبے نال لگا سی، پھر الگ ہویا، ہون الگ ہو کے سنہری جالیاں بنائی پیا، او دا گنبد الگ گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم پاک دے نشان دا گنبد الگ گے، کعبہ انہوں تک دے، او کعبے نو تک دا رہن دا۔ اے یہ شان ہے، یہ کہا کس نے تھا 2 رکعت کا؟ حضرت عمر بولتا ہے، رب عرش کی کھڑکیاں کھولتا ہے جب بھی عمر۔ میں اگر اسی بات پہ بیان کرتا رہوں کہ عمر کہاں کہاں بولا اور اس کی بولی میں رب کہاں کہاں بولا اور خوش رہا مدنی ڈھولا۔ ابھی تو میں نبی کی زندگی میں عمر کو آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر عمر کی اپنی زندگی میں آئے پھر تو ذات مک جائے گی، عمر کی بات نہیں مکنے والی۔ عمر جب خلیفہ بنے ہیں تو پھر یاد رکھنا پہلے اسلام کتنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے 22.5 لاکھ مربع میل علاقہ فتح فرمایا۔ کتنا؟ 22.5 لاکھ میل سے زیادہ علاقہ حضرت عمر نے فتح فرمایا، اور ٹوٹل کتنے شہر بنتے ہیں؟ 1036 شہر مع دیہات کے، 1036 شہر مع دیہات کے اسلام کی قلم رو میں حضرت عمر نے داخل کروایا۔ اور پھر ضرورت پڑتی تھی مسجدوں کی، کتنی مسجدیں بنوائیں؟ 200، 400،
200 نہ 4000 کتنی 4000 بڑی جامع مسجدیں بنوانے والے کا نام عمر ہے. اتنی بڑی 3 برے اعظم پہ اسلام کو پھیلایا. 2 سپر طاقتوں کو جس کے گھوڑوں کی ٹاپو نے روند ڈالا اس کا نام عمر ہے. کوئی عمر آج بھی 15ویں صدی لگ گئی، آپ کسی ملک میں جائیں حضرت عمر کا نام لے کفر کی گردن جھک جاتی ہے، کہتے ہیں گریٹ عمر. آپ بھی اپنے ہیں، ہم بھی اپنے ہیں. ہم تو اپنا سمجھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں. کبھی کافروں سے پوچھو عمر کیا ہے. گاندھی کفر کی آندھی. میں کندھے مقرر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے کئی مرتبہ بتا چکا. گاندھی نے 1930 کے اندر اپنے نوجوانوں کو جو خطبہ دیا تھا وہ چھپا ہوا ہے. اس نے ایک لفظ کہا تھا نوجوانوں کو، اس نے ہندو نوجوانوں کو اس نے کہا تھا let us take the example of عمر. اس نے کہا تھا راما بھول جاؤ، کرشنا بھول جاؤ، عمر کے پیچھے جھول جاؤ. اس نے کہا اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہے تو نمونہ کرشنا مت بناؤ، رام کو اپنا نمونہ مت بناؤ، عمر کو نمونہ بناؤ. آگے ہندو حیران ہو کے بولے why کیوں؟ اس نے کہا though he was the monarch of a vast empire yet he lived the life of a pauper. اس نے کہا 26.5 لاکھ مربع میل کا حاکم 3 برے اعظم پہ اس کا جھنڈا لہراتا ہے، لیکن خطبہ دینے جب آتا ہے تو اس کی دھوتی پہ 12 پیوند لگے ہوتے ہیں، اس کے کاندھے پہ 1 پیوند، اوپر پھر پیوند، دستار پھٹی ہوئی، اور سپر پاور کے ساتھ بیٹھا ملاقاتیں کر رہا ہے. نہ قمیص سلامت، نہ تہمت سلامت، نہ دستار سلامت. عجیب ہے قیامت. یہ عمر ہے. یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے. انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ بیمار ہوئے. آپ کو پتا ہے جو بندہ پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل بن جائے پھر اسے کوئی پوچھ نہیں، جو چاہے کھائے. لیکن حضرت عمر جیسا حاکم، کوئی تکلیف، حکیم نے کہا تھوڑا سا شہد استعمال کرو، گھر میں تھا نہیں، بیت المال میں تھا شہد کے ڈبے میں، لیکن حضرت عمر آ کے مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خیر ہے. کہا مجلس شورا کو بلاؤ. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تھوڑی سی شہد چاہتا ہوں، مل سکتی ہے؟ یہ عمر ہے. اللہ، خوشبو آئی مال بیت المال میں، خوشبو بانٹنے کے لیے آپ نے جمعے پہ اعلان کیا کوئی ہے، خوشبو آئی ہے، میں نے مسلمانوں کو بانٹنی ہے. کوئی ہے ایسا سپیشلسٹ؟ پردے کے پیچھے آپ کی بیوی بیٹھی تھی حضرت عاتکہ بن زید. انہوں نے اٹھ کے کہا امیر عمر سے کہو یہ کام میں بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے نہیں کرواؤں گا. کہا وہ کیوں؟ کہا جو تیرے ہاتھ پہ لگ جائے گی وہ تو زیادہ تیرے حصے میں جائے گی، تو عمر کی تو جان جائے گی. آپ کی ایک بیوی نے بادشاہ روم کی بیوی کو خوشبو بھجوائی، اس نے واپس وہی شیشی بوتل میں موتی ڈال کے بھجوائے. حضرت عمر کو پتا چلا. آپ نے خاتون اول سے کہا یہ بوتل ہمیں پکڑائیے. اس نے کہا ہم نے خوشبو بھیجی تھی، ہمیں تحفے میں جواہرات آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا جواہرات تو تحفے میں آئے ہیں، پر لے جانے والا قاصد تو مسلمانوں کا
اس لیے یہ جواہرات مسلمانوں کے کھاتے میں جائیں گے، آپ کو تھوڑا سا حصہ مل جائے گا۔ بی بی تکتی رہی، انصاف ہوتا رہا۔ آپ کے گورنر نے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا آدمی، انہوں نے سامنے گورنر ہاؤس کے ٹائم بڑا ہو گیا، چلے آج حضرت عمر کا ہم نے ذکر کیا، اس آس پہ ذکر کیا، اس امید پہ یہ ذکر کیا ہے کہ ہم ان کا نام لیں گے، وہ ہمارا نام لیں گے۔ بڑے وفا والے ہیں، بڑے حیا والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے آن والے ہیں۔ معاف کرنا، آج پہلا دن تھا، حساب کتاب نہیں ہوا، کل سے پورا حساب ہوگا، کل سے تول کے وقت دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا علیم یا حلیم یا عظیم یا ذل جلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عزت، آبرو کا صدقہ اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ، اس مسجد کو اس سے زیادہ رونقیں عطا فرما، اس کی رونقوں کا سبب بننے والوں کے گھروں کو بھی بارونق بنا۔ یا الہ العالمین، ہمارے حاجی صاحبان، ہمارے جتنے نوجوان یہ خوبصورت پروگرام کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، جو حصے ملا رہے ہیں انہیں بھی برکتیں عطا فرما، جو سننے کے لیے آ رہے ہیں انہیں بھی برکتیں عطا فرما، ہماری مائیں بہنیں بچیاں بھی آئی ہیں، یا اللہ انہیں بھی برکتیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و